مفسرین کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ. کیونکہ جن یتیموں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا وراثت میں حق ہی نہیں، ان کو تو دینا جائز ہی نہیں. تو یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے. لیکن رئیس المفسرین حضرت حسین علی رحمہ اللہ فرماتے منسوخ نہیں ہے. اگر ایسے لوگ آ جائیں محتاج ہوں تو تمام جو وارث ہیں اگر ان کی دل جوئی کے لیے تھوڑا تھوڑا دے دے تو ان کے لیے یہ مستحب ہے، استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں. اس کا کوئی حاشیہ بھی ہوگا. ایک کہہ دیا کرو اب مال تقسیم نہیں کرتے، جس وقت تقسیم کریں گے اس وقت تمہیں بلا لیا جائے گا. اور آیت والیتاما والمساکین میں تخصیص بعد از تعمیم ہے اور یہ بھی ورثاء میں داخل ہیں. فرضکم کا معنی واطعموہم والا ہے. اب اس کے اس معنی کے مطابق یہ آیت منسوخ نہیں. ایک تعویل ہو گئی، ایک تعویل ہو گئی. اور اس کے بعد والیخشا اور ان الذین یأکلون سے دو جزوں کا بیان ہے، وہ صاف دلالت کرتی ہیں یہ حکم وجوبی ہے، استحبابی نہیں. اور ورثاء کا حکم بیان ہو رہا ہے. اس نے ایک لکھا ہے، آگے لکھا ہے اولو القربہ کو دیا کرتے تھے اور بعد حکم ورثاء سے منسوخ ہو گیا، حکم استحبابی ہے. صحیح نہیں. اس نے تعویل کیا ہے کہ یہ وجوبی حکم بھی ہو سکتا ہے اور استحبابی بھی ہو سکتا ہے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. فرمایا الذین وہ لوگ، ڈرتے رہے وہ لوگ، اللہ سے ڈرتے رہے وہ لوگ. لو ترکو اگر وہ خود چھوڑ جاتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ اولاد، لڑکے اولاد، ضعافاً کمزور چھوٹی. فرمایا اگر ایک بندہ مر رہا ہے اور اپنی چھوٹی اولاد پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے دل میں کتنا خوف خطرہ ہوگا کہ پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا. جس طرح خود اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے، دوسروں کے لیے بھی یہی درد رکھو. ٹھیک ہے. خاف علیہم اندیشہ کریں گے ان پر. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ اوپر بھی لکھا ہے کہ ہمارے پیچھے ان کا حال بھی یہی ہوگا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور چاہیے کہ بات کرے بات سیدھی شریعت کے مطابق والی. ان الذین زجر مع التخویف الاخروی فرمایا بے شک وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال. کیسے کھاتے ہیں؟ ظلماً ظلم، نا حق. انما یأکلون بے شک وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ. اللہ نے دو مسئلوں میں فرمایا کہ پیٹوں میں کیا بھرتے کھاتے ہیں. ایک یہاں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا آگ کھاتے ہیں. اور ان الذین یأکلون یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم. جو مسئلہ حق توحید کا مسئلہ چھپاتے ہیں وہ بھی آگ کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ بھی آگ. مطلب اس سے معلوم ہوا کہ دونوں جرم بہت بڑے ہیں. اچھا جی. فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب داخل ہوں گے، ملیں گے دہکتی آگ کو. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تاکیدی حکم دیا تمہیں اللہ نے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ واسطے مذکر یعنی بیٹے کے مثل حصہ ہے دو بیٹیوں کی. یعنی بیٹے کو بیٹا جو ہوگا وہ بیٹی سے ڈبل ہوگا. کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا. ٹھیک ہے نا. کننا نساء پس اگر ہیں ساری عورتیں فوق حسنتین دو سے زیادہ فلہن پس ان کے لیے ثلثا ما ترکا دو تہائی وہ جو چھوڑ مرا، ثلثا دو تہائی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور صرف ایک بیٹی ہے. اگر صرف بیٹا کوئی نہیں تو باپ کی ساری وراثت کا آدھ بیٹی لے جائے گی. فالہن نصف. اس کے لیے کیا ہوگا؟ صرف ایک بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں، باپ مر گیا تو بیٹی کتنا لے گی؟ نصف، آدھا.
وَلِيَبَوَيْهِ اور واسطے اس کے ماں باپ کے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ واسطے ہر ایک ان میں سے چھٹا حصہ ہوگا مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑ مرا ان کان لہو ولد اگر ہے واسطے اس کے بیٹا خواہ مذکر ہو یا مؤنث ایک یا زیادہ. ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کا یعنی ماں باپ میں سے کوئی فوت ہوا تو اگر اولاد چھوڑ گیا تو اگر باپ فوت ہوا تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. کتنا؟ فَإِن لَمْ يَكُنْ پس اگر نہیں لہو اس کے لیے ولد کوئی اولاد اور کوئی اولاد نہیں ہے وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ اور وارث اس کے ماں باپ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ پھر ماں کے لیے تہائی ہوگی. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پس اگر ہے واسطے اس کے ایک بہن یا زیادہ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ پس واسطے ماں اس کے چھٹا ہے. اس کے بعد وصیت کے بعد یوصی بیا جو وصیت کرے اس کے ساتھ او دین یا قرض اگر مرنے والا وصیت کر جائے یا قرض اس نے دینا ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی پہلے ادا کرے پھر وراثت کو تقسیم کرے. وصیت کر جائے بھائی فلاں بندے کو یہ چیز دے دینا ٹھیک ہے لیکن جو اس کی میراث میں شریک ہے ان کو وصیت ان کے بارے میں نہیں کر سکتا. اور کسی کے بارے میں ابھی وراثت سے پہلے وصیت کو بھی پورا کرنا ہے اور قرض کو بھی پورا کرنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے قرض دینا ہے یا وصیت پر عمل کرنا ہے. تو یاد رکھنا پہلے قرض دینا ہے پھر وصیت پوری کرنی ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے پہلے کس کو بیان کیا؟ وصیت کو یا قرض کو؟ ایک سے تو پتہ لگ سی من بعد وصیت وصیت کا ذکر پہلے ہے دین کا ذکر بعد میں ہے. ہاں قرآن پر نہ دیکھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. پہلے وصیت پہلے اللہ نے وصیت کا مسئلہ بیان کیا پھر دین کہا قرض لیکن عمل میں الٹ ہے پہلے قرض دینے اور پھر وصیت پوری کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ وصیت کو کچھ اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے ان کے دلوں میں اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں تھی. تو اس کی اہمیت کے لیے اور اس کہ جو ہے نا کہ اللہ نے اس کے لیے پہلے حکم بیان کر دیا. اچھا دیکھیں آگے ترجمہ. ابناؤکم آباؤکم تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرون نہیں جانتے تم ایہم اقرب لکم نفع ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے عذر نفع کے. اللہ نے خود وراثت کی تقسیم فرما دی. لیٹ گئے خیر ہے کچھ اٹھا لے پٹی اٹھا لے وہ کوئی پٹی اٹھا لے اس پر سارا لگا لے. اللہ نے فرمایا میں نے خود وراثت کی کیا بتا دی تقسیم. تم نہیں زیادہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے اقرب نفع کے لیے کیا ہے جب تمہارے اندر یہ بات تمہیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ دینی دنیاوی نفع میں ہمارے قریب کون ہے اس کا پتہ صرف اللہ کو ہے. تو اس لیے وراثت اللہ نے خود اس کے اصول بتا دیے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہوگا مما تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وہ جو چھوڑ مری تمہاری بیویاں إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر نہیں ہے واسطے ان کے کوئی اولاد. اگر بیوی فوت ہو گئی اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کا جو سارا ترکہ ہوگا آدھا ملے گا خاوند کو اور آدھا حصہ ملے گا اس فوت شدہ بیوی کے ماں باپ کو. پھر باپ کو 2 حصے اور ماں کو 1 حصہ. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگر ایک بندے کی بیوی فوت ہو جائے اس کی اولاد کوئی نہیں تو اس عورت کا برتن ہے سونا ہے کوئی زمین ہے جتنا بھی ترکہ ہے سوئی سے لے کر پہاڑ تک اس پورے ترکے کا آدھا حصہ خاوند لے جائے گا اور آدھا حصہ فوت شدہ بیوی کے ماں باپ لے جائیں گے. پھر ماں باپ آپس میں اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو باپ 2 حصے لے گا اور ماں 1 حصہ لے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اور واسطے تمہارے آتا ہے وہ جو چھوڑ مری تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کے لیے کوئی اولاد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ بس اگر ہے واسطے ان کے اولاد ان کی کیا ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ خاوند کے لیے ہاں بصورت اولاد مما اس میں سے جو وہ چھوڑ مری من بعد وصیت یوصین بہا او دین وصیت کے بعد جو وصیت کر دے اس کے ساتھ یا قرض. اس کے بعد اگر بیوی فوت ہوئی بیوی کی اولاد ہے تو بیوی کا کل ترکہ چوتھا حصہ خاوند لے جائے گا باقی اولاد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ یہ تو اس صورت میں مسئلے 2 بتائے گئے جب بیوی فوت ہو. اب اگر خاوند فوت ہو گیا کیا فوت ہوا
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور واسطے ان بیویوں کے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم اس میں سے جو تم چھوڑ مرے إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ اگر نہیں ہے واسطے تمہارے اولاد. اگر خاوند فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو خاوند کے کل ترکے کا کتنا حصہ ملے گا؟ توجہ نہ ہونے کیا توجہ نہیں ہے بالکل نہیں چوتھا حصہ. اور اگر فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر ہے تمہارے لیے اولاد خاوند فوت ہو گیا اب اس کا ترکہ میں سے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ اگر اولاد ہے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ سمن. وہ تو سلس ہوتا ہے سمن نہیں سامن آٹھواں حصہ. مما اس میں سے جو ترکتم چھوڑ مرے من بعد وصیت وصیت کے بعد تو سونا بیا تم نے وصیت کی اس کی او دین اور یا قرضے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہے ایک بندہ یورث وارث کیا گیا کلالتن کلالہ ہے نیچے کیا لکھا ہے باپ دادا نہ فرو اوپر یعنی اولاد اور بیٹی کی اولاد کوئی بھی اس کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں. مرد ہے اب امراتن یا ایسی کلالہ عورت مر گئی وَلَهُ أَخٌ اور اس کا بھائی ہے او اختن یا بہن ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ پس واسطے ہر ایک کے انتوں میں سے چھٹا حصہ ان کو ملے گا. فَإِن كَانُوا پس اگر ہیں وہ اکثر زیادہ من ذَلِكَ اس سے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ پس وہ سارے حصہ دار بنیں گے تہائی میں. من بعد وصیت وصیت کے بعد یوصى بها جو وصیت کی گئی اس کے ساتھ او دین یا قرض غیر مضار نہ تکلیف دیا ہوا ہوگا کوئی وارث. وصیت من اللہ یہ وصیت تاکیدی حکم اللہ کی طرف سے ہے. واللہ علیم اللہ جانتے ہیں حلیم حوصلے والے ہیں. اللہ کا علم تھا کہ اس طرح وراثت کی تقسیم میں بہتری ہے. حلیم جو اس کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرتا وہ عذاب کا مستحق ہے. اللہ دے گا لیکن وہ حوصلے والا ہے جب چاہے گا تو دے گا. آج کل تو بیٹیوں کو وراثت کا کوئی حصہ ہی نہیں دیتے. دیتے ہیں نہیں دیتے. وراثت کے مسائل بہت کم لوگ ہیں جو صحیح اور شرعی طور پر وراثت کو تقسیم کرتے ہو. لاکھوں میں سے کوئی ایک زیادہ سے زیادہ قیمتی جو پلاٹ ہوتے ہیں یا گھر کے سامان سوئی سے لے کر پہاڑ تک جو بھی ترکہ ہے میت کا ہر ایک میں سارے بہن بھائی شریک ہوتے ہیں. بس چند چیزوں کی تقسیم کر دیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. یہ ظلم ہے. اس کا مرنے کے بعد حساب دینا پڑے. حدود اللہ نیچے کیا لکھا ہے ضابط ہے اللہ نے قانون بیان کیا. ضابط خداوندی میراث کے جو ضابط اللہ نے بیان فرمائے کس کے وراثت یا میراث. دل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی نتیجہ کیا نکلے گا ثمرہ يُدْخِلُ اللہ اسے داخل فرمائیں گے جناتٍ باغات میں تجری بہتی ہوں گی من تحتہا الانہار اس کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغوں میں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ تخویف اخروی اللہ نے آخرت کے عذاب کا ڈراوا دیا شاید عمل کریں. اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی ورسولہ اور اس کے پیغمبر کی وَيَتَعْدَ حُدُودَهُ اور بڑھتا ہے اللہ کی حدود سے يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا داخل کریں گے اللہ اسے آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور اس کے لیے عذاب ہوگا اہانت امیز ذلیل کرنے والا. واللاتی حکم سامن آٹھواں حکم سامنے لکھا ہے موانع از حصول اولاد. اچھا جی واللاتی اور وہ عورتیں اوپر لکھا ہے باب اول کا شعبہ ثالث اصلاح ازواج بیویوں کی اصلاح. اور وہ عورتیں ذاتین الفاحشہ جو بجا لے بے حیائی کا کام من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا پس گواہ بنا لو تم علیہن ان پر اربعۃ کتنے. ہر معاملے کو نمٹانے کے لیے دو گواہ کتنے پڑھائیو واستشہدوا شہیدین من رجالکم دو مرد ہر معاملے کے لیکن اس کام کے کتنے چار.
منکم اپنے میں سے نیچے لکھا ہے مسلمان بھی ہوں عاقل بھی ہوں بالغ بھی ہوں فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم ان بیویوں کو روک رکھو فِي الْبُيُوتِ گھروں میں حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ مار ڈالے انہیں موت او یجعل اللہ لہن سبیلا یا کر دی اللہ ان کے لیے کوئی راستہ تو شریعت نے مقرر کر دیا تھا رجم ہے یا 100 کوڑے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے لیکن رئیس المفسرین کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے یہ سیاست لکھا ہے نا فَأَمْسِكُوهُنَّ بحکم حاکم سیاست اگر سیاست یعنی کہ حکمت ہو تو پابند بھی کر دو حکمت نہیں تو نہ کرو تو اس پر عمل باقی ہے واللزانی اور وہ دونوں ذاتی جانیاں بچا لیں اگر وہ اس کو منکم تم میں سے فعاذوہما پس تم اذیت دو ان دو کو فَإِن تَابَا پس اگر وہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحَا اور صلح کر لیں اصلاح کر لیں اپنی توبہ سچی کر لیں آئندہ یہ جرم ہم نہیں کریں گے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا پس تم بھی منہ پھیر دو ان دونوں سے سزا دینے کے بعد ان کی ہر وقت بے عزتی اور انہیں ملامت نہ کرو ان اللہ بے شک اللہ کریم کانا ہے تواباً رجوع کرنے والا رحیماً رحم کرنے والا گناہ بھی معاف کرتا ہے اور تانا بھی نہیں دیتا انما التوبہ اوپر لکھا ہے ترغیب الى توبہ کرو شوق دلایا رغبت دلائی ذہن بنایا انما التوبہ تو بے شک توبہ علی اللہ پر کا مطلب ہے اللہ کا فضل ہے کہ توبہ قبول کرتا ہے للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السوء جو عمل کرتے ہیں برے نیچے کیا لکھا بڑے گناہوں یا چھوٹے بجہالت جہالت کے ساتھ کرتے ہیں کیا مطلب ہے حماقت بے وقوفی ان کی ثم یتوبون پھر توبہ کرتی ہے من قریب سے نیچے لکھے قبل از حضور موت کے حاضر ہونے سے پہلے اچھا جی فرمایا فاولئک پس یہ لوگ یتوب اللہ توبہ کرے گا رجوع کرے گا اللہ علیہم جی وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ کریم جاننے والا اوپر کیا لکھے کس کو جانتا ہے حکیماً حکمت والا نیچے کیا لکھے فصیحت وہ رسوائی یا ندامت نہیں دلاتا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور اس بندے کی توبہ نہیں اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ ان لوگوں کی يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو عمل کیے برے ان کی توبہ نہیں کس وقت توبہ قبول نہیں آگے دیکھیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب حاضر ہو احدہم ان میں سے ایک کے پاس موت آنے لگی موت کی آغوش میں جا رہا ہے کال مرنے والا کہتا ہے انی تبت اللہ بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب اس وقت ہی توبہ قبول فرعون جب پانی میں غرق ہو رہا تھا خوتے کھائے نا اس وقت کا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من اللہ نے کیا فرمایا آن ہے نا اب نہیں پہلے کر کے نہیں اللہ نے فرمایا توبہ اس وقت قبول ہے جب موت نہیں آئی موت سے پہلے کرے موت آ گئی آ رہی ہے اس وقت نہیں توبہ قبول ہوگی وَلَلَّذِينَ ان لوگوں کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتے یموتون جو مر گئے وہ کفار حالانکہ وہ کافر تھے کفر شرک کی حالت میں موت آ گئی پھر بھی توبہ کا دروازہ بند مرتے وقت بھی توبہ کا دروازہ بند مرنے سے پہلے توبہ کر لے قوم یونس نے عذاب آیا ابھی نشانیاں آ رہی تھی پہلے توبہ کر لی بچ گئے بات سمجھ آ گئی فرعون چلا گیا آغوش میں اس وقت نہیں اولئک سمرا یہ لوگ اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاب علیماً دکھ دینے والا تین کو جھٹکے لگ دے بیٹھے عذاب تو ڈر بیٹھے یا ایھا الذین نیچے کیا لے کے حکم تاسع کون سا حکم ہے نماز
اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل نہیں حلال لکم تمہارے لیے ان سے کہ تارثوا وارث بن جاؤ النساء عورتوں کے کرہا جبرن کیوں؟ اس کے پاس دولت ہے اس پر قبضہ کر لو گا. ولا تعذلوهن اور مت الگ رکھو تم انہیں لتذهبوا تاکہ تم لے جاؤ ببعض کچھ ما آتیتموهن وہ جو تم انہیں دے چکے ہو. آگے نکاح کر کے دے ساری وراثت رقبہ زمین چیزیں تم نے دیا تمہارے کسی سے وہ لے جائیں گی. الا مگر یاتینا سے کے بجا لائیں وہ بفاحشۃ مبینہ بحیائی کھلی وعاشروہن اور تم زندگی گزارو ان کے ساتھ بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ بس اگر تم نہ پسند سمجھتے ہو ان کو نکاح کر لیا شادی کر لی مزاج اچھا نہ لگا نہ پسند فرمایا پھر بھی اچھے طریقے سے زندگی گزار دو. فَعَسَىٰ پس امید ہے ان تکرہوا کہ تم نہ پسند سمجھو شیئن کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور کر دے اللہ اس میں کوئی بہتری کثیر خیر کثیر. اللہ کوئی عالم بیٹا دے دے. بات سمجھ آ گئی. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ نیچے کیا لے کے حکم ہے 10واں حکم کتنے آئیں گے سارے 14. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ اور اگر تم نے ارادہ کر لیا تبدیل کرنی ہے زوجن زوجہ مکان زوجن جگہ زوجہ کے ایک بیوی کو چھوڑنا ہے دوسری سے نکاح کرنا ہے پہلی بیوی کو بہت سارا مال دے چکا ہے فرمایا واپس نہیں کرنا. وَآتَيْتُمْ حالانکہ تم دے چکے ہو احداہن ان میں سے ایک جس کو تبدیل کرنا ہے قنطاراً اوپر لکھے بہت سارا مال فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا پس نہ لے لو تم اس مال میں سے سید ذرا برابر. یہ ظلم ہے ظلم مالی جو کہ بلا طیب خاطر عورت کے لیے اس سے وہ نہ لو. خذونہ کیا تم لوگے اس مال کو بہتاناً جو باعث بہتان کا ذریعہ بنے گی وَإِثْمًا اور گناہ مبین کھلم مبینہ کھلم کھلا گناہ. وَكَيْفَ اور کیسے تَأْخُذُونَهُ لوگے تم اور اس عورت سے مال وَقَدْ أَفْضَىٰ حالانکہ پہنچ چکا ہے بعضکم بعض تمہارا الہ بعض طرف بعض کی خزنہ اور لے چکی ہیں وہ منکم تم میں سے میثاقاً عہد غلیظاً مضبوط جب نکاح ہوا تھا. ولا تنکحوا مت نکاح کرو تم ما ان سے نہ کہا آباؤکم کے نکاح کر چکی ہیں تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح بیٹے کی بیوی جو چھوٹ چکی ہے اس سے باپ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. وہ جو نکاح کر چکے ہو تمہارے باپ من النساء عورتوں میں سے الا ما قد سلف مگر وہ جو تحقیق گزر چکا. جاہلیت میں ایسا لوگ کرتے تھے نا اللہ نے فرمایا جو گزر چکا آئندہ یہ کام نہیں کرنا. انہو بے شک یہ نکاح کرنا کانا فاحشہ بے حیائی ہے عقلی طور پر ومقتا اور ناراضگی کا ذریعہ وساء سبیلا اور شرم راستہ ہے برا. اللہ نے جن سے نکاح کرنا حرام کیا ان کا ذکر. حرمت علیکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر امہاتکم تمہاری مائیں ماں سے نکاح حرام وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں بیٹیوں سے نکاح حرام واخواتکم اور تمہاری بہنیں بہنوں سے نکاح حرام وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں پھوپھی سے نکاح حرام وخالاتکم اور تمہاری خالہ ان سے نکاح حرام وبنات الاخ اور بیٹی بھائی کی بھتیجی اس سے نکاح حرام وبنات الاخت اور بیٹی بہن کی بھانجی اس سے نکاح حرام وامہاتکم اور تمہاری مائیں اللاتی وہ مائیں ارزانکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا رضائی ماں اس سے نکاح حرام واخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاء رضائی بہنیں ان سے نکاح حرام وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں کیا لگتی ہیں بولے تمہاری بیویوں کی مائیں ساس
بیویات سے بھی نکاح حرام، وربائبکم اور تمہاری ربیبہ اللہ تی وہ جو فی حجورکم تمہاری پرورش میں ہے، من نسائکم تمہاری ان عورتوں سے، اللہ تی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن اگر ایسا معاملہ نہیں فلا جناح علیکم نہیں کوئی حرج تم پر، وحلائل ابنائکم تمہارے صلبی بیٹے، ان کی عورتیں بہو ہو گئے نا جی، نو اگر بیٹا اپنی بیوی طلاق دے نو بن گئے نا، یہ مسئلہ میں بیان کی تھی بیٹھا لکھا ہی تھے کھڑے۔ وحلائل ابنائکم اور بہویں تمہاری بیٹوں کی وہ جو تمہارے بیٹے تمہاری صلبوں میں سے ہیں، بہو سے نکاح حرام، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح ملانا حرام، شک کی بات دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے، اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر وہ جو تاکہ گزر چکا، پہلے دور میں اس طرح کرتے تھے اکٹھا نکاح دو بہنوں سے، فرمایا اس شریعت میں حرام۔ ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ کریم ہے بخشنے والے مہربان۔ والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من النساء عورتوں سے، فرمایا والمحصنات من النساء حکم ثانی عشر، محصنات سے مراد ہے وہ عورتیں جن کے شوہر موجود ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ طلاق نہ دے دیں۔ محصنات کا مطلب سمجھ آ گیا؟ الا ما ملکت ایمانکم مگر وہ جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، لونڈیاں، نیچے کیا لکھا ہے، وہ باندیاں جو تم نے کفار سے چھین لی ہیں ان سے نکاح جائز، کتاب اللہ علیکم لکھت ہے اللہ کی تم پر، وأحل اور حلال کی گئی لکم تمہارے لیے، ما وراء اس کے ما سوا، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین قید میں لانے والے، غیر مسافین شہوت رانی کرنے والے، متع کی حرمت واضح ہو گئی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ انہیں دے دو اجورہن ان کے حق مار فریضہ مقرر شدہ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے کوئی حرج تم پر، فِيمَا اس صورت میں تَرَاضَيْتُمْ کہ تم راضی بازی ہو جاؤ بھی اس کے ساتھ، مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ مقرر کرنے کے بعد، حق مار میں راضی بازی ہو جاؤ، کچھ معاف کر دے، ذرا معاف کر دے، لے کر واپس کرے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ کریم ہے جاننے والا حکمت والا۔ ومن لم یستطع منکم اور وہ بندہ جو نہ طاقت رکھے تم میں سے، طولا طاقت رکھنا، ان ینکح المحصنات کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، طاقت نہیں ہے، المؤمنات مومنوں سے، اللہ نے فرمایا اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں کیا کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بس اس میں سے جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تمہاری لونڈیاں مومنہ، پھر لونڈی سے نکاح کرے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ اللہ خوب جانتے تمہارے ایمان کو، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بعض تمہارے بعض سے ہیں، لونڈیاں ہیں اگرچہ معاشرے میں ان کی کوئی وقت نہیں لیکن ہیں تو انسان نہ، ہیں تو انسان۔ اچھا جی یہ تو چل سی، فن کی ہو ہننا بس نکاح کرو تم ان سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے مالکوں کی اجازت سے، لونڈی سے نکاح، وَآتُوهُنَّ اور دے دو تم انہیں، أُجُورَهُنَّ ان کے حق مار، بِالْمَعْرُوفِ دستور کے مطابق، لیکن شرط یہ ہے دن کے لیے نہ کرو، مہینہ کے لیے نہیں، بلکہ محسنات نہ قید میں لانے والے، غیر مصافحات نہ شہوت رانی کرنے والے، ولا متخذات اخدان نہ پکڑنے والی ہوں خفیہ آشنائی، فَإِذَا أُحْصِنَّ پس اگر قید کر دی جائے، فَإِنْ أَتَيْنَا پس اگر بجا لائے وہ بِفَاحِشَةٍ کوئی بھی حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ پس ان پر نصف آدھی سزا مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب عذاب سے مراد سزا۔ اگر آزاد عورت گناہ کرے جتنی اس کی سزا ہے، اگر لونڈی گناہ کرے تو وہ آزاد عورت کے عاد رہے گی۔ ذالک یہ حکم لمن خشی العنت اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے برے کام سے تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو خیر لکم تمہارے لیے بہت بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والے
مہربان. بس چاہے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے پڑھتے ہیں.